صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمانان گرامی، معزز حاضرین اور محترم خواتین، ہمارے کسی مقرر نے خواتین کو مخاطب اس لیے نہیں کیا کہ وہ یہاں نظر نہیں آتی، بلکہ ہمارے ہاں وہ مستورات میں شمار ہوتی ہیں، لہذا وہ دکھائی نہیں دیتی، وہ مستور۔ آج کے اجلاس میں جو تقاریر آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، بہت معلومات افزا۔ اس میں پاکستان کا پس منظر بھی، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کہاں سے چلا، کیسے پہنچا، پاکستان میں پھر سیاست اور خاص طور پر دستور سازی کے بہت سے پہلو جو ہے ابھی شامی صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مجھے ایک کمی محسوس ہوئی ہے، یہ تنظیم اسلامی کے تحت ایک سیمینار ہے اور قرآن آڈیٹوریم میں، اس میں ہم نے کہیں اس کائنات کی عظیم ترین قوت اللہ تعالیٰ کا رول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ اسباب و علل اور اس کے نتائج، کاز اینڈ ایفیکٹ، جو مادی دنیا میں چلتے ہیں، جو سارے جو میٹیریل ورلڈ ہے اس کے اساس ہے، اس پر تو ہم نے باتیں کی ہیں۔ میری بات سب سے پہلے یہ ہوگی کہ آزادی کہتے کسے ہے؟ اسلام کے نزدیک آزادی کس کی ہے؟ ایک آزادی ہے مادر پتر آزادی، جو چاہے کرو تم آزاد ہو، ہومو سیکشولیٹی اختیار کرو تم آزاد ہو، فطرت کے خلاف جاؤ تم آزاد ہو۔ اسلام کی آزادی اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام کے نزدیک فرد کی آزادی وہ دولت، شہرت، شہوت، اقتدار، قوت، ان سب کی گرفت سے آزاد ہو کر صرف اللہ کا بندہ بنے تو وہ آزاد ہے، ورنہ آزاد نہیں ہے۔ حرص و ہوا کا غلام ہے، اپنی خواہش نفس کا غلام ہے، نفس امارہ کا غلام ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق عبد الدینار و عبد الدرہم ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم۔ اس اعتبار سے فرد کی آبادی بھی سے وہاں سے ہمیں چلنا چاہیے کہ اسلام کا تصور جو ہے وہ مادر پدر آزادی کا نہیں ہے۔ اس سے آگے آئیے تو یہ پوری جو اس وقت کی ملت اسلامیہ ہے، 1.5 کروڑ ہے یا ایک 1.5 ارب ہے یا 140 کروڑ ہے وغیرہ، یہ سب کے سب اس وقت غلام ہیں۔ کس اعتبار سے؟ مغربی تہذیب ابھری اپنی قوت کے ساتھ، ہتھیار کی قوت کے ساتھ، اور پوری دنیا پر چھا گئی۔ علمی طور پر ہمیں غلام بنایا، ٹیکنیکل طور پر ہمیں غلام بنایا، تہذیبی طور پر ہمیں غلام بنایا، اور پھر جب وہ کلونیلزم کا سیلاب واپس گیا ہے تو اس کے لیے مجھے جگر کا ایک شعر بہت پسند ہے۔ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ ہم تو ان کے بن چکے تھے، ہماری تہذیب تو وہی تھی، جن کو یہاں تعلیم دے کر وہ اور جن کو چھوڑ کر گئے اپنے پیچھے جو جانشین بنے ہیں، ان کی ذہنیتیں، ان کی ویلیوز، ان کا طرز بود و باش، ان کی وضع قطع، ان کا لباس، ہر چیز بدل کر، جو میکالے نے کہا تھا کہ ہم ایسا نظام تعلیم یہاں رائج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے لوگ چمڑی کے اعتبار سے تو کچھ، چاہے آپ انہیں کہہ دیں کہ بھورے یا کالے رہ جائیں، لیکن یہ کہ ان کی ذہنیت، ان کی سوچ، یہ ساری کی ساری یورپین ہو جائے، اور وہ ہوئی۔ وہی لوگ ان کے ٹرین کیے ہوئے، فوج کو تو خاص طور پر جو انہوں نے ٹریننگ دی ہے، ان کے ہاں جو شراب جس طریقے سے چلتی تھی میسوں کے اندر، وہ تو گویا کہ انہیں ہر اعتبار سے دین سے بیگانہ کر کے آفیسر کلاس کو، وہ بیچارے سپاہی نماز پڑھ لیتے وہ دوسری بات تھی، اور انہی کے ہاتھ میں در حقیقت پھر تمام عالم اسلامی کے اندر حکومتیں جو آئی ان کے ہاتھ میں آئی۔ تو تہذیبی غلامی، علمی احتیاج، ٹیکنالوجی میں تو انتہائی ہے اب احتیاط کی بات۔ آج رو رہے ہیں ہم
کہ بھارت کو تو دے گئے ہمیں نہیں دے کر گئے، لیکن یہ کہ وہ کہ محتاج ہے ہم کے. یہ دوسری حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جس قوم کو یا جس امت کو وہ اپنا نمائندہ بناتا ہے، اپنا دین، اپنی کتاب، اپنی شریعت کا حامل بناتا ہے، اس کی قسمت جو ہے پھر اس بیلنس کے اندر ہینگ کرتی ہے کہ آیا وہ اس کا بردار بن کر کھڑی ہوتی ہے وہ قوم یا نہیں. نہیں ہوتی تو وہ کافروں سے بدتر ہے. ایک ہم سے پہلے بھی امت مسلمہ تھی جس کے بارے میں قرآن 4 دفعہ کہتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. 2 مرتبہ تو سورہ بقرہ میں آ گیا اور 2 مرتبہ اور آیا. لیکن اسی قوم کی جو پٹائی کروائی گئی پھر بعد میں، کیوں؟ آج بھی ہے تو اسی خیال میں جیسے ہم کہتے ہیں ہم امت مرحومہ ہیں، ایسے ہی وہ بھی وی آر دی چوزن پیپل آف لارڈ. تو یہ دوسری بات ہے، ذہن میں رکھیے. اس وقت ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں. عذاب ان پر بھی کبھی نبوکدنضر کے ہاتھوں آ گیا، کبھی یونانیوں کے ہاتھوں آ گیا، کبھی رومنز کے ہاتھوں آ گیا، کبھی ہٹلر کے ہاتھوں آ گیا پچھلی صدی میں، لیکن وہ عذاب اللہ کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے پورا عالم اسلام آزادی نام کی شے سے واقف ہی نہیں ہے، غلام ہے. ذہنی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، علمی اعتبار سے، ٹیکنیکل اعتبار سے غلام، محتاج، مفلس، قلاش، مانگنے والے. اب آئیے خاص پاکستان، میں اس سے ذرا نیچے آ رہا ہوں. پاکستان جب وجود میں آیا ہے تو اشارے ہو چکے ہیں اس پر کہ اپنے سے ایک بہت بڑے ملک کی پیدائشی دشمنی کے ساتھ وجود میں آیا. ہمیں مدد کی ضرورت تھی. سیٹوں سینٹوں کے کئی دفعہ حوالہ آ گیا ہے، لیکن ہمارے سامنے چوائس 2 تھے، یا اللہ کی مدد لو اور یا پھر لو اپنی جا کر پیشانیاں جو ہیں رگڑو، اور جو دنیا کے اندر پاورز ہیں ان سے مدد لو. 2 ہی راستے تھے. وی چوز دی سیکنڈ. پاکستان بناتے ہی ہم نے قادیانی کو بنا دیا یہاں پر وزیر خارجہ، ہندو کو بنا دیا وزیر قانون. واٹ واز دی میسج؟ میں مانتا ہوں میں نے قوالی کا لفظ استعمال کیا قائد اعظم کے لیے، اور یہ وہ لفظ ہے کہ جو شامی صاحب نے استعمال کیا تھا میرے لیے، اور یہ وہ لفظ ہے جو اقبال نے استعمال کیا تھا اپنے لیے. مولانا محمد علی جوہر آئے ہوئے تھے لاہور، علامہ کے ہاں مقیم تھے، تو وہاں پر مولانا محمد علی جوہر نے کہا اقبال اقبال ذرا ادھر دیکھ، میں تیرے منہ پر تھوک دوں. مجھے تیرے ایک شعر نے مسلمان کر دیا اور تو کافر کا کافر رہا. اس کی تائید کی ہے ان کے بیٹے جاوید اقبال صاحب نے بھی کہ یہ واقعہ ہوا اسی طرح ہوا. مجھے یہ سنایا تھا مولانا امین نصر اصلاحی صاحب نے. تو اس پر علامہ اقبال کا جواب سنیے. مولانا اگر قوال کو حال آ جائے تو قوالی کیسے ہوگی؟ مطلب مراد یہ تھی میری کہ جس طریقے سے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے کہا کوئی تقریر سن 37 کے بعد سے لے کر سن 47 تک نہیں ہے جس میں اسلام کا نام ہو، اور یہ نہ ہوتا تو کوئی امکان نہیں تھا کہ سن 46 کے الیکشن کے اندر مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت قرار پاتی مسلم لیگ. مسلم لیگ کی حیثیت کیا تھی؟ بالکل صحیح کہا، وہ پارٹی نام کی شے تھی ہی نہیں کبھی. وہ تو ایک موومنٹ تھی، ایک مومنٹم اس نے گین کیا ایک خاص وقت میں، ایک خاص نعرے کے تحت. روٹی کپڑے اور مکان کے حوالے سے بھی ایک شخص جو آیا تھا طوفان کی طرح، لیکن یہ کہ اسلام کا نعرہ تھا، اسلام کے لیے، جس کے لیے کہ سب سے بڑی بات جسے میں ایک اعتبار سے کہتا ہوں سیاسی اعتبار سے حماقت، کہ مسلم مائنورٹی پروونسز کے لوگوں نے بھی مسلم لیگ کو ووٹ دیا. یہ پاگل پر نہیں تو کیا ہے؟ کیا یو پی کبھی آ سکتا تھا پاکستان میں؟ کیا مدراس اور بامبے اور سی پی آ سکتے تھے پاکستان میں؟ یہ پورے ہندوستان کی جو آواز بنی ہے
اور میں یہ اپنی ایک تقریر جو میں نے یہی کی تھی کچھ عرصے پہلے اس میں کہہ چکا ہوں کہ نتیجہ کیا تھا اصل میں، کیسے ہوا یہ قلب ماہیت جو ہے قائد اعظم کی کیسے ہوئی؟ قائد اعظم پاکستان مسلم لیگ کے فاؤنڈرز میں سے نہیں تھے، وہ دادا بھائی لورو جی کے سیکرٹری تھے، 1913 تک وہ مسلم لیگ میں نہیں آئے، محمد علی جوہر کے کہنے پر شامل ہوئے، پھر بھی طویل عرصے تک وہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کر رہے اور سر توڑ کوششیں کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندو مسلم کوئی فیصلہ، کوئی فارمولہ جو ہے طے ہو جائے جس سے ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ ہمیں جو ہے سپریس نہیں کر دیا جائے گا، کھا نہیں لیا جائے گا، دبا نہیں لیا جائے گا، ہمارا تشخص ختم نہیں کر دیا جائے گا۔ لیکن شدید مایوس ہو کر جب وہ اپنا سیاست کو خیر بات کہہ کے اور لندن چلے گئے، آباد ہو گئے، اور وہاں ایس ایم اکرام صاحب نے ان سے سوال کیا ایک جا کر، وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے، کہ آپ کیوں چھوڑا ہے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کی آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ تو جملہ عجیب ہے جو قائد اعظم نے کہا ہے، بڑا گہرا جملہ ہے، ہندوز آر انکورجیبل، ہندو ناقابل اصلاح ہیں، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے جو بات صبح کرتا ہے شام کو ڈپٹی کمشنر یا جو گورنر کو جا کے بتا دیتا۔ ہاؤ کین آئی لیڈ سچ اے نیشن؟ ان کی مایوسی کا یہ حال ہے۔ یہ تو اقبال آیا ہے 1930 میں سٹیج پر، الہ آباد کے خطبے کے اندر انہوں نے ایک منزل دکھائی ہے، اپنی شاعری کے ذریعے سے تو وہ بہت دکھا چکے تھے، گونج چکا تھا ہندوستان، اسلام کا احیاء اور اسلام کی نشرت ثانیہ اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے۔ لیکن یہ کہ ایک مربوط مدلل ایک خطبے کی حیثیت سے پاکستان کی بنیاد یہ کہ یہ نیشن ہے، یہ تو اقبال کے اس خطبے کے اندر آیا ہے پہلی مرتبہ۔ اور نمبر دو یہ کہ مجھے یقین ہے، اٹس اے ڈیسٹنی، کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے دور ملوک کی، عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا ہے، عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ اور یہ بنو عباس اور یہ سلاطین عثمانیہ جو تھے، کون تھے؟ بادشاہ تھے، کیا نہیں کیا انہوں نے؟ محل نہیں بنائے۔ تو دنیا کے اسلام کو ان کی شکلوں سے دیکھتی ہے نا، وہ صرف وہ 24 25 30 برس کا دور جو خلافت راشدہ کا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے ان کی نگاہ؟ اقبال کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو، اس ڈیسٹنی، یہ یقین، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد ریاست قائم ہوگی، اور اگر یہ ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے ان بدنما داغوں اور دھبوں کو دھو کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ پیش کریں۔ اسلامک پرنسپلز آف ایکویلٹی، فریٹرنیٹی اینڈ جسٹس، یہ ان کا اعلان تھا۔ لیکن بدقسمتی سے صورتحال جو ہے اس کے بعد ہم نے دنیاوی مدد کے اوپر سارا انحصار کیا۔ میں بھی لطیفہ سنا دوں کچھ، چونکہ اینیکڈوٹس یہاں بیان ہوئے ہیں، اور سیٹوں سیٹوں کی بات تو آئی ہے، اس سے پہلے بھی ایک شے تھی اور اس کا نام تھا میڈو، وہ پورے طور پر وجود میں نہیں آئی۔ پہلی اسکیم کیا تھی؟ میڈو تھی، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن۔ یہ 53 کا واقعہ ہے، میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ورکر بھی تھا، اس وقت ناظم اعلیٰ بھی تھا۔ خواجہ ناظم الدین صاحب لاہور کے دورے پر آئے، سردار عبدالرحمن مشر ان کے ساتھ تھے۔ میں نے ٹائم مانگا، اور وہ زمانہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو قادیانیت کے خلاف تحریک چلی تھی تو ہنگامہ تھا، اور بڑے صورتحال جو ہے وہ بڑی ہی ڈی اسٹیبلائز ہوئی بھی تھی ملک کی سیاسی بھی۔ تو وہ آئے تھے سیاسی مشن پر، میں نے وقت مانگا، ایک وفد لے کر میں پہنچ گیا گورنر ہاؤس۔ خواجہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ آپ کس دارالعلوم سے آئے ہیں؟ کیونکہ ہم سب کے داڑھیاں تھیں، اس زمانے میں کالجوں میں داڑھی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ آپ کس دارالعلوم سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، ہم دارالعلوم سے نہیں ہیں، کالجوں سے ہیں، میں میڈیکل کالج کا 4th ایئر کا طالب علم ہوں، یہ فلاں کا ہے، یہ ہیلی کالج کے ہیں، یہ وہاں کے ہیں۔ سردار عبدالرحمن مشر نے انٹرویو کیا، جی یہ اصل میں یہ لوگ مولانا مودودی کے ہم خیال طلباء پر مشتمل ہیں، ان کی تنظیم۔ خیر گفتگویں اور جو ہوئیں، اب میں نے آخری سوال کیا، یہ میڈیا کیا چیز ہے جس میں کہ آپ کو باندھ رہے ہیں؟
دیکھیے یہ آپ کا فیلڈ ہے، آپ طالب علم ہیں، یہ تو ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں۔ میں حیران ہوں اس شخص کی شرافت پر۔ میں ذرا آج بھی اگر کوئی شوق نظر آتا ہوں تو پہلے اس سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے کہا جناب آپ ہمیں باندھ کر چلتے بنیں گے، یہ ملک تو ہم نے سنبھالنا ہے بعد میں، ہمیں بتائیں۔ اور شرافت کا یہ اچھا فوراً اچھا 3 جملے ہیں اس کے جو پاکستان کی تاریخ ہے۔ پہلا جملہ، پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان رہے، اور دیکھیں ہم اکیلے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، ایک خاص انداز تھا ان کے پاس، تو ہمیں تو کہیں سے مدد چاہیے نا۔ ہم نے اس مدد کے حوالے سے، ٹھیک ہے ہمیں بھی فائدے ہوئے، سیبر جیٹس بھی ملے تھے اور یہ بھی ملا تھا اور پیٹنٹ ٹیکس ملے تھے وغیرہ وغیرہ، وہ صرف گندم نہیں ملی تھی۔ اگر وہ چیزیں ہمارے پاس نہ ہوتی، بھارت کا جو اسلحہ ہے وہ ہم سے انفیریئر نہ ہوتا، بھاری ٹینک تھے ان کے، شرمن ٹینکس جو موو ہی کرتے تھے مشکل سے، کروٹ ہاتھی کی طرح دینا جو ہے مشکل، اور ہمارے پاس وہ ہلکے پیٹنٹ ٹینکس تھے امریکہ کے دیے ہوئے، سیبر جیٹ تھا ان کے پاس کہاں تھے۔ بھارت پاکستان کو اس وقت بچانے میں آپ نے اچھا کیا، بات بتا دی ہے کہ جنگ تو شروع ہم نے کی تھی، لیکن یہ کہ تاریخ کا پروپیگنڈا کچھ اور ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ 3 جملے ہیں، اس کے اوپر پاکستان کی اس کے بعد کی پوری تاریخ ہے۔ اب میں چونکہ وقت وہ بہت کم ہے، اب جو صورتحال بن چکی ہے، ہم امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بنے رہے، درمیان میں کچھ آ گیا، اس نے ہم سے نگاہ پھیر لی، بھئی یہ بھی ایک ہیومن فینومینن ہے، اس کی بھی ضرورت تھی، آپ کی بھی ضرورت تھی، میوچول ضرورتیں جب مل رہی تھی تو ٹھیک ہے وہ دے رہا تھا، آپ لے رہے تھے، جب اس کو وہ ضرورت نہ رہی تو آخر وہ آپ کو کس وجہ سے دے۔ اب یہ کہ ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، اب جو صورت 9/11 کے بعد کی دنیا کی ہے، اس وقت اگر کوئی کہے کہ پاکستان آزاد ہے تو میں اس پر شک کروں گا۔ آج تو ہم بالکل بک چکے ہیں، یہ ہماری سوورنٹی ہے کہ باجوڑ میں آ کر وہ ہمارے اوپر حملہ کر گئے، ہمارے آدمی مار گئے۔ آر وی اے سوورن اسٹیٹ؟ اب ہماری حیثیت کیا ہے؟ در حقیقت ہم اب غلامی میں جکڑے جا چکے ہیں۔ اب ہماری حیثیت مرسڈریز کی ہے، ہماری فوج جو ہے بہت اعلیٰ ہے، آپ نے کہہ دیا ہے کہ پوری بالکل یہ ملک جو ہے اس کا دفاع بہت مضبوط ہے۔ یہ کسی ایک جملے پر کہ نیوکس ہمارے کنٹرول میں دو، وی کانٹ ٹرسٹ یو، تمہارے یہاں تو فنڈامنٹلسٹ آ رہے ہیں، چڑھے آ رہے ہیں، اور تم اپنے ہاتھ سے ابھی تک جو ہے وزیرستان کو خالی نہیں کرا سکے، یو آر ناٹ کیپیبل آف اٹ۔ اور کیا صورتحال تھی اپنے امریکہ کے اس دورے کے بعد، جو امریکہ آیا تھا ابھی، کنڈولیزا نے کیا کہا تھا بھارت میں؟ کہاں بھارت کہاں پاکستان، صورتحال صحیح ہے، آپ اسے جھٹلا تو نہیں سکتے۔ میں کہہ رہا تھا کنڈولیزا رائس نے پچھلی مرتبہ جب وہ آئی تھی پاکستان بھی اور بھارت بھی، تو واپس جا کر کہا تھا کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت نہیں کرتے۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، فیصلہ تو اللہ کرے گا، کسی کے باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی فیصلہ، لیکن یہ ہے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، اس کے حوالے سے یہ بات اب بہت مخدوش معاملہ ہے۔ میں ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کا اولا تو بہت ہی ممنون ہوں کہ میری خصوصی درخواست پر یہ تشریف لائے ہیں۔ ایک میں نے کہا بتا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، یہ ذرا چکرائے، میں نے کہا آپ نے کہا تھا میں اسٹیج کا آدمی نہیں ہوں، آپ نے تو بڑی بھرپور تقریر کی ہے، بڑی جوشیلی تقریر کی ہے، اور میرا خیال ہے آج کے سیشن کی سب سے طویل تقریر تو آپ ہی کی تھی۔ بہرحال میں مانتا ہوں پاکستان کا وجود میں آنا مشیت یزدی ہے اور تھا، لیکن اللہ کی مشیت جو ہے اس میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے۔
سلطنت حضرت سلیمان اور داؤد کی مشیت اسی سے وجود میں آئی تھی، لیکن برباد بھی ہو گئی۔ تم پیچھے ہٹو گے، ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، ان وقت تم خود نہ۔ یہ بائی لیٹرل ہے معاملہ، یونیلیٹرل نہیں ہے۔ اگر یہاں اب بھی کوئی موقع ہے تو اسلام کی طرف پیش رفت کا ہے۔ ہمارے سارے کالم نگار جو ہیں وہ جمہوریت، کوئی شخص جو ہے، کوئی نہیں جو ہماری سب سے بڑا جو ہے معاملہ ویئر وی آر فالنگ شارٹ۔ بھئی ہماری قومیت کی بنیاد اس اقبال نے کہا تھا کہ وطن پر نہیں ہے، اسلام پر ہے۔ اسلام کو ہم نے یہاں نافذ نہیں کیا تو اب قومیت کہاں ہے؟ قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت، قوم گم۔ اکبر آبادی کا مسئلہ ہے، قوم تو گم ہو چکی، اب قومیتیں ہیں، نیشنلٹیز ہے، there's no one nation۔ میں نے ایک تقریر میں کہا تھا، جو ارشاد قاضی صاحب نے پھر مجھے کہا کہ آپ نے بڑی سخت بات کہہ دی، پاکستانی نیشنلزم کے نام سے کوئی شے نہ آج تک وجود میں آ سکی ہے، نہ قرآن نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ یہ ہماری بیسک فلسفی کے خلاف ہے۔ ہم نے ٹیریٹوریل نیشنلزم کے خلاف جنگ لڑی ہے، متحدہ قومیت کو ہم نے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ تو اب جو ٹیریٹوریل نیشنلزم جو ہے وہ یہاں کیسے آ جائے گا؟ اور مسلمان کے خبیر کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت ہی نہیں۔ زمین اس کے نزدیک ایسی نہیں ہے، بھارت ماتا اصل شاید تو آئیڈیالوجی ہے، اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ ٹائم از رننگ فاسٹ، بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ سن 71 کا سانحہ بھی اس کی ایک سزا تھی جو ہم پر آئی تھی، پیٹھ پر ہمارے کوڑا پڑا تھا، 93,000 ہمارا قیدی ہوا تھا اسی ہندو کا، جس پر ہم نے کہیں 800 برس کہیں 1000 برس حکومت کی تھی۔ کیا حال ہوا تھا ہمارا؟ بس پاکستان والوں کو زیادہ محسوس نہیں ہوا، اور یہ کہ وہی سزا دوبارہ بھی آ سکتے۔ عدنا ہم نے سن 71 تک جتنا جہاں ہم کھڑے تھے اسلام کے نفاذ کے اعتبار سے، اب اس سے کچھ پیچھے ہی جا رہے ہیں۔ اور شابی صاحب کا یہ کہنا کہ اب آپ کے اوپر جو قیمت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سماجی اور تعلیمی یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ تو یہاں سے اور بھی جڑ کو، اسلام کو جڑوں سے کھینچ کر گراس روٹ لیول سے نکالنے کے لیے سازش ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑے عالمی پروگرام کا، زائدزم کا پروگرام ہے اصل میں، جس کو لے کر چل رہا ہے امریکہ۔ لیکن مجھے آج بھی، میں عرض کر دوں آپ سے، آج بھی میں 100% پاکستانی ہوں، اس اعتبار سے کہ میں پاکستان کی تحریک کو 100% درست سمجھتا ہوں۔ اس کے وجود میں آنے کو معجزہ، میری کتاب کا باب ہے قیام پاکستان ایک معجزہ، پھر اسی میں ایک باب ہے قائد اعظم کی معجزانہ شخصیت، یہ معجزے تھے۔ اب بھی کہیں معجزے ہی کے انتظار میں ہم بیٹھے رہے تو بات اور ہے، لیکن اگر توبہ کریں اللہ کی جناب میں، اور اس میں ہم سب کے سب اس کے اندر ذمہ دار ہیں، کوئی زیادہ کوئی کم، کسی کا حصہ زیادہ ہے کسی کا کم ہے، بری کوئی ایک شخص بھی نہیں۔ اس اسلام کی طرف اگر پیش رفت نہیں ہوگی تو یہ ملک، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ نہیں رہے گا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ اغیار جو ہے وہ تو بیٹھے ہوئے، ان کے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ کر رہے ہیں پیشن گوئیاں، 2010 میں، 2015 میں، 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک جو ہے دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ہے، ان کی باتیں ہیں، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے توبہ، انڈیویجول لیول پر توبہ اور ریاستی سطح پر توبہ، جس کا پہلا قدم یہ ہے کہ یہ دستور ہمارا جو منافقت کا پلندہ ہے، اس میں سے منافقت نکال دی جائے۔ قرارداد مقاصد صرف ایک دفعہ کافی ہے اس دستور کو اسلامی بنانے کے لیے، بشرطے کہ اس کے ساتھ ایڈ کر دیا جائے کہ اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، ورنہ تو پھر وہ ایک دفعہ ہے۔ دسیہ بدر شاہ صاحب نے جو فیصلہ کر دیا تھا وہ پورے دستور کو تو گورن نہیں کر سکتے۔ دفعہ 227 ہے، کروڑوں روپیہ جو ہے خرچ کیا گیا ہے آئیڈیالوجی کونسل پر، کروڑوں، انہوں نے بہت کام کیا ہے، لیکن وہ جس ان کے جو رپورٹیں ہیں
وزارت قانون، وزارت مالیات وغیرہ وغیرہ میں وزارت داخلہ میں جا کے ڈمپ ہو گئی. آج تک کسی ایک رپورٹ پر کوئی ڈسکشن، کوئی بحث، اس کی بنیاد پر کوئی لیجسلیشن بنا کچھ. ضیاء الحق صاحب نے ایک بہت عمدہ ادارہ بنایا تھا، یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ تھی، لیکن دو اس کو ہتھکڑیاں ڈال دی تھی، دو بیڑیاں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از بیانڈ یور اسکوپ. یہ جو قوانین ہیں، عدالتی قوانین، پروسیجرل لاز، تمہارے دائرے سے باہر. میں تو ان سے لڑا تھا اور استعفیٰ اسی نقطے پر دیا تھا کہ فیملی لاز بھی باہر. یہ 5 جولائی 1982 کو میں نے شورا سے استعفیٰ دیا ان کو جا کر. آپ کے سلیکٹڈ آدمی، ہینڈ پکڈ آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ان کے علم پر، ان کے تقویٰ پر، ان کے فہم پر اعتماد ہے تب. یہ پیر کرم شاہ صاحب کون ہے؟ مفتی تقی عثمانی کون ہے؟ ملک غلام علی کون ہے؟ اور ان کو آپ مسلم فیملی لاز پر بھی رائے دینے کا حق نہیں دے رہے. یہ ہے منافقت. باقی یہ کہ مالیاتی فسکل لاس تو ان سے 10 سال کے لیے لیے گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک لیے گئے ہیں، اس لیے کہ وہ 10 سال کی ہٹکڑی کھلی اور فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ بینک انٹرسٹ از حرام سود. 10 سال لگا دیے نواز شریف صاحب نے اس کی اپیل وغیرہ، اور وہی کا وہی کھڑا ہو اسکوئر ون میں. تو یہ دو کام عوام، میں اور آپ اپنی گردنوں، اپنی گریبانوں میں جھانکیں، خود دیکھیں ہم کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں، ہمارے بود و باش میں، ہماری معاشرت میں، ہماری معیشت میں کوئی شے حرام تو شامل نہیں. نکالیں اس کو اور پھر کوشش کریں. حکومت کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور جو بھی سیاسی جماعتیں مذہب کے نام پر بھی وہاں پہنچی ہوئی ہیں، اللہ انہیں توفیق دے. لیکن انہوں نے بھی میری بات نہیں مانی. میں نے کہا تھا یہ بل جو ہے دستور کے اندر ترمیم کا، یہ پیش تو کریں آپ، اس میں سے یہ چور دروازے نکال دیں. بہرحال یہ اگر نہ ہوا تو میں جو کہہ رہا تھا آخری بات، میں جب پاکستان کے جو فیکٹس آن دی گراؤنڈز ہیں وہ دیکھتا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں کہ میں انتہائی مایوس انسان ہوں. اس کا کوئی مستقبل نہیں. اللہ کا عذاب آیا کہ آیا. لیکن جب میں، جیسے کہ صدر محمود صاحب نے کہا، 400 برس کی خاص طور پر تاریخ میرے سامنے ہے انڈیا کی. نبوت کے ختم ہونے کے بعد سب سے بڑا عہدہ دینی جو ہے وہ مجددین کا ہے. 1000 برس تک سارے مجدد جو ہیں عالم عرب میں آئے. دوسرا 1000 شروع ہوا مجدد الف ثانی ہندوستان میں، شاہ ولی اللہ ہندوستان میں، سید احمد بریلوی ہندوستان میں، شیخ النصیر مالٹا ہندوستان میں. یہ کیا ہے؟ یہ شفٹ کچھ ہے. خلافت کو ختم کرنے کے لیے تحریک اٹھی، چل رہی تھی کانسپیریسی، تو تحریک اٹھی ہے تو ہندوستان میں، اور تو کہیں بھی نہیں اٹھی. اور تحریک ایسی اٹھی کہ گاندھی کو شریک ہونا پڑا. کہاں گاندھی، کہاں تھے خلافت کوئی سروکار نہیں. پھر یہ کہ 14 اگست کو جو جمعے کا دن تھا اور جس کی شب جو تھی وہ لیلۃ القدر تھی. یہ ہے، میں نے اپنی کتاب کے اندر تفصیل سے لکھا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرتے رہو، جدھر چاہو جاؤ. نہیں، اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے. لکل امت اجل، ہر قوم کو ایک خاص مدت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تختہ نیچے سے کھینچ لیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کی جد و جہد میں عملاً شریک ہونے کی توفیق دے. اپنا سا تو ہم کر گزرے، باقی جو فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ پھر بھی آ سکتا ہے. اور میں بعض چیزوں کی وجہ سے پر امید ہوں کہ ہوگا. 400 سال کی تاریخ اور مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، قیامت سے قبل کے واقعات کو جو بیان کیا آپ نے، ان دونوں کو جب میں جوڑتا ہوں تو اسی خطے سے رینائسنس اور نشأت ثانیہ اسلام کی ہونی ہے. اور اس میں ایک امکان یہ بھی ہے، اکرم ذکی صاحب چلے گئے، شامی صاحب کے رسالے میں انہوں نے
ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی، لکھ کر رکھ لو کہ ان قریب بھارت پاکستان پر ایک بہت بڑا حملہ کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے وہ بہت بڑے اور بہت اونچے درجے کے بیوروکریٹ، پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ سیاستدان بھی بن گئے، ٹیکنوکریٹ بھی رہے، اور وہ جو ہمارے ہاں ٹریک 2 پالیسی کہلائی جاتی ہے نیگوسیشن، اس کے اندر بھی رول پلے کیا ہے، تو ہی از اے نالجیبل پرسن۔ بہرحال لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی اس سزا اور عذاب کے ہم مستحق ہوں گے اور اس پر ہم کوئی شکوہ نہیں کر سکیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔